اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، مرزا طاہر احمد صاحب کی ایک آڈیو کلپ پر تبصرہ چل رہا ہے جس میں انہوں نے ختم نبوت کی تشریح کرتے ہوئے جو دھوکے دیے ہیں اور شوشے چھوڑے ہیں ان کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں باقی احباب کے تبصرے شامل کیے جائیں گے۔ جی تو محترم ناظرین، یہ کلپ ہے، اس کو میں تھوڑا سا سنوا دوں۔ زمانے کے لحاظ سے آخری میں فضیلت کیا ہے؟ یہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو خاتمیت کے ذریعے انقلابی واقعہ رونما ہوا، اس کی طرف توجہ ہی ہٹا دی ہے آخری کہہ کے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، انسان اگر کچھ بولتا ہے تو اسے پہلے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بول کیا رہا ہے، اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کو سن رہا ہے تو اسے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ کہنے والے نے پہلے بات کون سی کہی اور دوسری بات کون سی کہی۔ اب جب اس موصوف کو ہم سنتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ خاتم کے معنی یہ ہے کہ جتنا بھی فیض ہے، جتنا بھی دین ہے، جتنے بھی انعامات ہیں، جتنے بھی برکات ہیں، وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے سے وابستہ ہے اور اسی سے حاصل ہونی ہے۔ تو پھر ان سے سوال ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب کہاں سے آ گئے؟ مرزا صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ جہنمی ہے۔ جنہوں نے مجھے نہیں پہچانا انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا، انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا۔ پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے نا ان سے کہ جب سب کچھ آپ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کی ذات سے ہے، انعامات بھی ان پر ایمان لانے سے حاصل ہونی ہے، برکات بھی ان پر ایمان لانے سے حاصل ہونی ہے، مرتبات بھی ان پر ایمان لانے سے حاصل ہونی ہے، بقول آپ کی نبوت بھی ان پر ایمان لانے سے نبوت حاصل ہونی ہے، تو مرزا صاحب کہاں سے آ گئے پھر؟ کیونکہ مرزا صاحب تو ہر چیز کے دعوے وہ خود کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے، اس ٹاپک پہ سوچئے۔ باقی جو اس نے باتیں یا جھوٹ بولا ہے نا، اس کا بھی میں تفصیلی اور ریفرنس کے ساتھ جواب دیتا ہوں۔ بہرحال اگر آپ نے خاتم کے معنی کو سمجھنے ہیں تو وہ ایک کتاب ہے نا تحذیر الناس، جس کا مرزائی لوگ بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، وہ پڑھ لیجئے۔ اس میں قاسم نانوتوی صاحب نے خاتم کو ہر لحاظ سے ڈسکس کیا ہے کہ مرتبیت کے لحاظ سے ہوگا تو خاتم کیا تصور ہوگا، تعداد کے لحاظ سے ہوگا تو خاتم کیا تصور ہوگا، جناب علی کتابت کے لحاظ سے ہوگا، نبوت کے لحاظ سے ہوگا، رسالت کے لحاظ سے ہوگا، فضیلت کے لحاظ سے ہوگا۔ اس نے ہر طرح کی، وہ 70 پیج کی کتاب میں ہر لحاظ سے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا یاس بھائی۔ مرزا صاحب کے دعوے ہی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہیں، اور بہت حد تک اسی پہ ہی وہ ان کی سچائی جو ہے وہ الٹی ان پر ہی پڑ جاتی ہے کہ یہ جو بھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی کہا کہ میں موسیٰ اور عیسیٰ اور یعقوب، سارے انبیاء، ایون کرسچن، اور جو بھی سارے ان کے جو دعوے ہیں باقیوں کے، تو وہ ان کو پھر انہوں نے کیوں لائیو کیا اپنے اندر؟ اگر ان کی تعلیم پہ ختم نبوت کی بات سچ آتی ہے تو پھر ان کو یہ شوخیاں مارتے رہے ہیں نا، پھر ان کو اپنے اندر کہ میں وہ بھی ہوں، سب کے لیے میں ہوں۔ تو اتنے بڑے بڑے دعوے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیے، اور یہی جو جھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ شوخیاں مارتا ہے، اور یہی ان کی کافی ثبوت ہے ان کے جھوٹا ہونے کا۔ لیکن چونکہ اچھی بات ہے کہ آپ اور بھی اس کو ایلیبریٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھ رہے ہیں نا، مجھے یہ ہے کہ میں جو سنوں اس کو پھر پکا یاد کر کے تو دوسروں کو میں بتا سکوں۔ اس لحاظ سے میں اس طرح کے جو ہے وہ جو سوال کرتی ہوں تاکہ ہم سب کو فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔
جی السلام علیکم۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مولانا قاسم نانوتوی 1880 میں فوت ہوئے ہیں، اور مرزا صاحب کی جو دعویٰ جات ہو رہا ہے 1899 میں، یعنی 9 سال کے بعد انہوں نے جو ہے نا مسیح پھر آگے چل کے مسیح، پھر 1901 میں دعویٰ نبوت کر لیا تھا انہوں نے۔ تو خود مرزا صاحب کو بھی میرا خیال اس کتاب کا پتہ نہیں ہوگا، تحذیر الناس کا۔ تو اصل میں بحث انہوں نے اس لیے بھی چھڑی تھی، جس طرح یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ لا تقولوا انہ خاتم النبیین او لا نبی بعد، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا حیثیت ہے، تو اس پر انہوں نے کلام کیا ہے۔ تو تحذیر الناس میں بھی یہی مقصد ہے ان کا۔ اور ابن عربی نے تو آگے چل کے لکھا بھی ہے عبارتیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں آلریڈی۔ لکھا بھی ہے عبارتیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں آلریڈی، کوئی نیا ٹائٹل یا نیا دعویٰ نہیں کریں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ امتی اس لیے ہوں گے کہ وہ اپنی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی ایک شریعت تھی وہ ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شرائع جو ہے سب منسوخ ہو گئے، مگر ٹائٹل تو ہر نبی کا موجود ہے نا، انبیاء سے ٹائٹل تو نہیں چھینا گیا تھا نا۔ موسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، عیسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، آدم بھی نبی ہیں، سب نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کسی کی نبوت تو منسوخ نہیں ہوئی نا، ہاں شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد منسوخ ہو گئی۔ ہمارے لیے ان کی شریعت حجت نہیں ہے، ہمارے لیے شریعت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اس بنیاد پہ جو ہے نا سوالات اٹھتے تھے، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے کیا کریں گے۔ پہلی بات ہے کہ غیب کی خبریں ہمیں نہیں پتہ، مگر یہی پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو وہ آئیں گے۔ کب آئیں گے ہمیں نہیں پتہ، قیامت کے علامات میں سے ہے۔ تو ان کے فرضی سوالات بڑے ہوتے ہیں مرزائیوں کے، کہ سیڑھی سے اتر آئیں گے، کیا ہوگا، کیا کھا رہے ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتہ بھائی، اس بات کا ہمیں نہیں پتہ۔ جو پتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے بس۔ آئیں گے کیسے آئیں گے ہمیں نہیں پتہ۔ فوت ہو گئے اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے بھیجیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، نازل ہوں گے۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال آپ پڑھ لیں اس کتاب کو، دیکھیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ شاید آپ کا کوشچن یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی گر ہیں، یعنی ان کے اطاعت سے دوسرے نبی بنتے ہیں۔ یہ بھی ایک عقلی جو ہے نا وہ بات گھڑی ہوئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ یہ شاید آپ کا گھڑی ہوئی ہے، اس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قرآن میں جن انبیاء کا ذکر ہے وہ اسلام کے انبیاء ہیں، سب نبیوں کا دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ مگر ہمارے نبی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی جونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی دوسرے اللہ کے نبی ہیں، یہ ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی گر ہیں، یہ انہوں نے اپنا خود بنایا ہوا ہے، اس کے شریعت میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، نہیں ایسا کوئی اصول رہا ہے کہ ایک نبی دوسرے کو نبی بنا کے جاتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بنائے نبی، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ تو ان کے من گھڑت اصول ہے نا، ہتھ کنڈے ہیں ان کے، ادھر ادھر سے تعویل باطل کر کے، تعویل فاسد کر کے جو ہے نا وہ مرزا صاحب کی حیثیت کو برقرار رکھنا ہے۔ تو ابھی ان کو دھچکا بڑا لگا ہے جمبا کے جو ہے دعویٰ جات کے بعد، ان کو حقیقی طور پہ دھچکا لگایا ہوا، کیونکہ وہ جمبا مرزا صاحب کو بھی مانتا ہے، اور وہی اصول جو انہوں نے گھڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے یہ ان کی برکات سے ملا ہے، تو جمبا کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی برکات سے اس کو ملی ہے سارے۔ تو بہرحال یہ ان کے منہ میں واپس آ رہے ہیں سارے۔ باقی تحذیر الناس میرے پاس ہے، میرا خیال کسی نے اس کی تشریح بھی کی ہے، میں ابھی پوسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، میں نے خود نہیں پڑھی ہے، بہرحال آپ دیکھیں پڑھ لیں اس کو۔ موصوف اپنی آڈیو کے 1 منٹ 6 سیکنڈ میں کہہ رہا ہے کہ خاتم کا مطلب ہے کہ جس پر اطاعت بس ہو، اس کے بعد کسی کی اطاعت فرض نہیں، بس اسی کی اطاعت فرض۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب اپنے دادا مرزا غلام قادیانی کو خود ہی جھوٹا کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے کہ جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنمی و قابل مواخذہ ہے۔ دوسری طرف اپنے باپ مرزا بشیر الدین کو بھی کذاب ثابت کر دیا، جو کہتا ہے کل مسلمان جو مسیح موعود پر ایمان نہیں لاتے کافر ہیں، پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، خواہ اس نے مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو۔
اب کوئی ہمیں بتائے کہ کون جھوٹا ہے ان میں سے، باپ بیٹا ہے یا باپ جھوٹا ہے یا بیٹا جھوٹا ہے؟ موصوف اپنی آڈیو کے 1 منٹ 6 سیکنڈ سے 2 منٹ 15 سیکنڈ میں کہہ رہا ہے کہ خاتم کا مطلب ہے کہ جس پر اطاعت بس ہو، اس کے بعد کسی کی اطاعت فرض نہیں، بس اسی کی اطاعت فرض۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب اپنے دادا مرزا غلام قادیانی کو خود ہی جھوٹا کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تذکرہ صفحہ 519۔ جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ خزائن جلد 18 صفحہ 382۔ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ خزائن جلد 11 صفحہ 62۔ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہر وہ شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے لیکن عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کلمۃ الفصل صفحہ 105۔ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا ہے۔ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی اور دوسرے دنیاوی۔ دینی تعلق کا بھاری ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیاوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ بناتا ہے، سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا، ہمارا ان سے اللہ تعالیٰ، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرض، ہر چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ الفصل 30 جولائی 1931۔ جیسے غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا درست نہیں، اسی طرح ان کے بچوں کا جنازہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے ہیں جیسے ہندوؤں کے بچوں کا جنازہ۔ ملخصاً از انوار خلافت صفحہ 93، انوار العلوم جلد 3 صفحہ 105۔ موصوف آگے چلو میں دھوکہ کر گیا، چلنے کی بجائے چھلانگیں لگانے لگا۔ آگے لکھا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ کہیں بھی اور جانے کی ضرورت نہیں، قرآن نے بلکہ آیت نے خود اپنے اندر موجود ماں کی معنی واضح کر دی۔ نبی گواہ، صالح اور صدیق کو بہترین دوست کے رفیق کہہ کر، باقی یہ الزام کیسے اور کب لگا کہ کس نے رفیق کا مطلب پرانے رفیق لیے ہیں، یہ تو ہم بھی پوچھ چکے ہیں۔ مرزا قادیانی کی ضروریت اور جھوٹ نہ بولے تو میں قادیانی نہ ہو جاؤں۔ موصوف ہمیں بتائیں کہ دنیا کس ماہر لغت، تاریخ دان، اہل ادب نے کب اور کس کتاب میں یہ قانون لکھا ہے کہ جب جنس ایک برابر ہو تو مع من کے معنی آئیں گے، مع کے معنی من آئیں گے، جھوٹ کے پاؤں نہیں۔ ہاں ہم دکھا سکتے ہیں کہ من بعض اوقات مع کے معنی میں داخل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہیں جیسے لفظ موت لفظ انتقال کے معنی میں داخل ہے، لیکن انتقال کبھی بھی موت معنی شامل نہیں۔ دوسری بات، کونوا مع الصادقین کا ترجمہ یہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سچے ہیں، اب آپ نے ان میں سے نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے ساتھ ہو کر ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، اگر موصوف کا جھوٹ مان لیا جائے اور جنس ایک ہونے پر لفظ مع لفظ من کے معنی میں داخل سمجھیں گے، پھر مندرجہ ذیل آیت کے کیا معنی ہوں گے جہاں پر نبی اور امتی کی جنس ایک یعنی دونوں بشر ہے اور انسان ہے، جبکہ کہتا ان سے وجاہدوا مع رسولہ، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں جی، مجھے تو اس کی آڈیو سن کے بھی گھن آ رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا مفتری اور اتنا بڑا جھوٹا ہے، یہ اتنا بڑا کذاب ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کیا کھاتے ہیں جی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ یہ دیکھیں مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے، روحانی خزائن کا ایک میں نے حوالہ لگایا ہے، اس کے اندر یہ لکھ رہا ہے مرزا قادیانی کہ میری اتباع کرو، یہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو۔ اب یہ جو ہے، یہ جو
طاہر ہے یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت ہوگی، قیامت تک کے لیے انہی کی اطاعت ہوگی، اور یہ مرزا کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو۔ اچھا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہے جی، قیامت تک کے لیے انہی کی اتباع ہوگی۔ مرزا کہہ رہا ہے جی میری اتباع کرو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اگر تمہارے اندر کوئی تنازع ہو جائے تو لوٹاؤ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اور مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ مرزا کہہ رہا ہے کہ تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، مگر جو شخص مجھے دل و جان سے قبول کرتا ہے اس میں تم یہ کیا لکھا جی، بہت باریک ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ یہاں پہ تنازع کے لیے بھی اپنی طرف لوٹانے کے لیے کہہ رہا ہے، دیکھیں۔ اور یہ کتنی ڈھڈائی سے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی پناہ، کہ کتنی مطلب دلیری سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کتابیں بھی لوگ پڑھ لیں گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا تو اپنی اتباع اور اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، ہاں جی۔ اور کوئی تنازع بھی ہو تو بجائے اس کو کہ قرآن میں تو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا، یہاں مرزا اسے تنازع کو بھی اپنی طرف لوٹانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے فیصلہ کراؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرام الہی بھائی، الہی آپ کے کرام میں اضافہ کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا طاہر صاحب جو اس آڈیو میں فرما رہے ہیں کہ خاتم کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کے معنی میں ختم ہے، اب اس کے بعد کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ خاتم کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد کسی کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ خاتم کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی شریعت نہیں آئے گی، اور قیامت تک اسی کی اطاعت ہوگی اور اسی کی نسبت سے ہمیں انعامات اور مرتبات ملیں گے۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹا کون ہے؟ مرزا صاحب جھوٹے ہیں جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، یا طاہر جھوٹے ہیں؟ اگر مرزا جھوٹا ہے اپنے دعوے میں تو پھر تو بات کرنا بنتی ہی نہیں ہے، جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سارا نزاع تو مرزا کا کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب اگر طاہر کی بات سچی ہے، مرزا طاہر کی، تو مرزا صاحب جھوٹے ہیں، تو پھر کوئی جواب، کوئی تحقیق، کوئی بحث، کوئی مباحثہ، مکالمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر مرزا صاحب سچے ہیں اپنے دعوے میں تو اس کا مطلب ہے کہ طاہر جھوٹا ہے، اور اگر طاہر جھوٹا ہے تو پھر اس کی آڈیو کا جواب دینا نہیں بنتا، کیونکہ جھوٹے آدمی کی بات کا بندہ کیا جواب دے۔ تو پہلے مرزا یہ تعین کرے کہ ان دونوں میں سے جھوٹا کون ہے، تو اس کے بعد جو جھوٹا ہوگا اسے لات مار کے سائڈ پہ کر دیں گے، جو ان کی نظر میں سچا ہوگا اسے پکڑ کر اس کا تجزیہ کر لیں گے۔ شاہدین کے بارے میں جو تعریف ہے شاہدین کی، وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں بھی ملتی ہے ہمیں، جہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 ہے، اور پھر انعام کا بھی ذکر ہے اسی سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 میں، کہ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے صلے میں اونچے محل ملیں گے اور وہاں پر ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا، یعنی عزت اور اکرام سے ہوگا۔ تو شاہدین کا جو مرتبہ ہے اور جو تعریف ہے اور جو انعام ہے اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اب ہمارا مرزائیوں سے سوال ہے، اور یہ سوال آپ ان سے کریں۔ کیا سوال کریں کہ یہ تین جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ذکر ہے، تین انعامات کا، صالحین، صدیقین اور شہداء، اس کا ذکر تو قرآن میں ملتا ہے، اس کے جاری ہونے کا نشان بھی قرآن میں ملتا ہے، نبوت جاری ہے اور نبی آئیں گے رسول اللہ کے بعد، اس کا ذکر وہ قرآن سے دکھا دیں تو پھر ہم مان جائیں گے، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر جناب علی بونگیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مرزے کو پاخانے بیٹھائے، دست کرنے دے، خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ایک بات تو جیسے میں نے صبح آپ سے عرض کی ہے کہ جیسے مرزا طاہر صاحب اس آڈیو میں فرما رہے ہیں کہ خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، جو بھی اطاعت ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، سارے انعامات، سارے برکات، سارے تحائف جو ہے نا وہ انہی سے ہوں گے، سارے مرتبے جو ہے نا وہ اطاعت محمد رسول اللہ سے ملے گی۔ تو پھر مرزا صاحب کی اوقات کیا رہ جاتی ہے کہ اسے بار بار ہمارے سامنے پیش کیا جائے؟ ہم
طاہر صاحب سے متفق ہو جاتے ہیں، اور متفق ہے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اب کے بعد جو بھی انعامات، برکات، مرتبات ہوں گے، جو بھی احسان ہوگا، جو بھی فضل ہوگا، جو بھی کرم ہوگا، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت سے ہوگا، کسی دوسرے تیسرے بندے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو یہ بات مرزا طاہر کو سمجھنی چاہیے، نہ کہ ہمیں سمجھائی جائے، کیونکہ ہم تو یہ ایمان ہی رکھتے ہیں نا، اسی لیے تو مرزا قادیانی کو کڈے لائن لگا رکھا ہے، اسے قذاب کہتے ہیں کہ بھئی یہ قذاب ہے۔ تو یہ بات مرزا طاہر کو سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے حوالہ دیا ہے قرآن کی آیت کا، سورہ النساء 69 کا، من یطع اللہ و رسولہ، اور پھر اس میں آگے سے کہتا ہے کہ ان پر انعام ہوں گے۔ تو اس میں ماں کے معنی تو خود اس آیت نے ظاہر کر دیے، وہ اولئک حسن رفیقہ کہہ کر، کہ اس آیت میں یہاں ماں کے معنی کیا ہے تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے پھر بھی، میں نے وہاں اوپر ایک تحریر، یہاں ماں کے معنی کیا ہے تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی، میں نے وہاں اوپر ایک تحریر لگائی ہے ماں بھی سمجھانے کے لیے اور من بھی سمجھانے کے لیے۔ آگے کی دلیلوں کا میں آگے ان کو جواب دے رہا ہوں۔ جی، دوسری بات آتی ہے صادق کی، صدیقین کی، صدیقون کی۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ صادق کا یا صدیقین کا جو رتبہ و مرتبہ ہے یہ جاری ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے صادق کی یا صدیقین کی جو تعریف کرتا ہے قرآن سورہ حجرات میں کچھ یوں کرتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، اور سچے ایمان والے وہی ہیں یا ایمان والے وہی ہیں، الذین آمنوا باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ورسولہ، اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اس میں شک نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں صادقین یا صادقون کی تعریف بتا دی۔ دوسری جگہ میں بھی فرماتے ہیں اللہ پاک، یہ تو سورہ حجرات آیت نمبر 15 ہے، اور جو ابھی بیان کر رہا ہوں وہ سورہ حدید ہے، اور اس کی آیت نمبر 19 ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون، اور جو لوگ اللہ اور رسول اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہیں اپنے رب کے نزدیک کامل سچے ہیں۔ تو صادقین، صادقون یا صادق کی ہمارے پاس قرآن سے تعریف آ گئی، اور الحمدللہ ہم سب مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم سارے صادقین، صادقون یا صادق میں شامل ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رتبہ بھی، صادقین کا رتبہ بھی ابھی قرآن کی روح سے جاری ہے۔ صحیح۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھئی صادق کا انعام کیا ہے۔ تو صادق کے انعام کے لیے سورہ محمد دیکھیے، اور سورہ محمد کی آیت ہے 21، جو اطاعت کرتا ہے اور اچھی بات کہتا ہے، مگر جب معاملہ حتمی ہو جائے، جب بات ختم ہو جائے، تو اس وقت بھی اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہے تو ان کے لیے بہتری ہے۔ یعنی صادقین کا رتبہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں اللہ پاک نے بہتری رکھی ہے، کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے، جب بات حتمی ہو جائے، یعنی ان پر موت آ جائے یا بات ختم ہو جائے، واقعہ ختم ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے، تو ان کے لیے بہتری ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ سورہ حدید کی آیت نمبر 19 میں بھی وہ بتاتے ہیں، اللہ پاک جو کہتے ہیں کہ جو میں نے پہلے آیت بیان کی، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون، جو اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک جو ہے نا وہ سچے ہیں، کامل سچے ہیں، اور وشاہدہ، اور گواہ ہے، عند ربہم، ان میں، اور انعام کیا ہے، لہم اجرہم نورہم، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ تو اجر کیا ہے، نور ہے۔ تو جناب علی، دو باتیں تو ہو گئی قرآن سے ثابت کہ صادقین بھی جو ہے نا کا رتبہ جاری ہے اور صالحین کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کسی بھی مرزائی کا یا کسی بھی شخص کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، قرآن پر کوئی جواب دینے سے پہلے دو باتیں مد نظر رکھ کے ذہن میں یاد رکھے، دو دعوے۔
ایک دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں سے فصیح و بلیغ زبان جو ہے وہ عربی ہے، اور دوسرا دعویٰ قرآن کا ہے کہ قرآن انتہائی فصیح و بلیغ زبان کے ساتھ نازل ہوا۔ تو جب سب سے فصیح و بلیغ زبان جو ہے وہ عربی ہے، اور عربی میں پھر قرآن سب سے زیادہ فصیح و بلیغ الفاظ اور زبان کے ساتھ نازل ہوا، تو پھر سوچیے کہ قرآن کے الفاظ کا معیار کیا ہوگا۔ تو معیار یہ ہوگا کہ اللہ پاک چن چن کر ایسے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے اور اسے نبی پر نازل کرتا ہے اور نبی کی زبان سے جاری کرتا ہے اور قرآن میں درج کرتا ہے کہ وہ الفاظ اپنے اندر اور اپنے حجم کے حساب سے سمندر سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ہر فتنے اور ہر دجل اور ہر جھوٹ اور ہر فریب کا سدباب کرتے ہیں۔ تو قرآن کا ہر لفظ جو ہے وہ فصیح و بلیغ ہے۔ اسی طرح خاتم بھی اپنے اندر ایک فصاحت اور بلاغت رکھتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ پاک صرف یہ نازل کرتا کہ ہادہ نبی آخری، تو آخری پھر وہی مرزا صاحب والی بات ہوگی کہ آخری میں کیا فضیلت ہے بھائی۔ تو یہاں پر اگر خاتم کا لفظ اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے تو مقصد یہی ہے کہ یہ خاتم کا لفظ ہر لحاظ سے خاتمیت پر جو ہے نا وہ منعکس کرتا ہے، کہ یہ ہر قسم کی خاتمیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے معنی مہر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب تک کسی کاغذ پر کوئی مہر نہ لگی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی معیار ہے مہر کا، ایک مرتبہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نبوت کی بات کرتے ہیں تو جب تک نبوی اپنے مرتبے تک نہیں پہنچتا تو خاتمیت لاگو نہیں ہوتی۔ اگر آپ اعداد کے لحاظ سے کرتے ہیں تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب اس کے بعد نبی آنا بند ہو جائیں گے تو اعداد کے لحاظ سے بھی خاتمیت اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو خاتمیت اپنے اندر، یا یہ لفظ خاتم اپنے اندر ایک وسیع اور بلیغ جو ہے نا مفہوم رکھتا ہے۔ اسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے ہر لحاظ سے قاسم نانوتوی صاحب نے پرکھا ہے، اپنی کتاب تحذیر الناس میں اس پر بحث کی ہے، اور ہر لحاظ سے جناب علی اس کو جو ہے نا وہ ایلیبریٹ کیا ہے۔ تو اگر فرصت ملے تو پڑھ لیجئے، دھیان سے پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا۔ باقی جو مرزا طاہر کی آڈیو ہے اس کے جواب میں قرآن سے انشاءاللہ ابھی دے رہا ہوں اگلے 2-4 آڈیو میں۔ اچھا، دوسری بات جو حوالہ دیا ہے طاہر صاحب نے سورہ نساء 69 کا، اور اس میں جن 4 عہدوں یا انعامات کا وہ ذکر کرتے ہیں، نبیین، صالحین، شہداء اور صدیقین کا، تو آئیے قرآن سے پتہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کون کون سے انعامات، عہدے اور برکات جاری ہے اور کون کون سے بند ہو گئے ہیں۔ قرآن جو ہے نا وہ ہمیں اس کا پتہ بتا دے گا۔ تو سب سے پہلے صالحین دیکھتے ہیں۔ صالحین کی تعریف قرآن یوں کرتا ہے کہ صالحین کون ہے اور کیا ہے اور کون سے لوگ صالحین میں شمار ہوں گے۔ سورہ عمران میں یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، اور وہ لوگ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہے، یا یہی لوگ صالحین ہے، یعنی صالحین کا رتبہ صالحین کا انعام، صالحین کا رتبہ جاری ہے قرآن کی روح سے، کیونکہ اللہ پاک نے قصب بتایا، ایک عمل بتایا، جو شخص اس قصب پر عمل کرے گا تو اس کو صالحین کا رتبہ یا انعام حاصل ہوگا۔ دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں فرماتے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے، لندخلنہم، وہ داخل ہیں، فی صالحین میں۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ صالحین کا رتبہ مرتبہ جاری ہے۔ اب اس کا انعام کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ اس کا انعام جو ہے نا وہ اللہ پاک کے ہاں سورہ عمران ہی میں ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العالمین، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے، جن کے لیے جنت ہے، ایسی جنت ہے
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب اگر میں صالحین کے انعامات گنوانا شروع کروں تو قرآن بھرا پڑا ہے، میرے خیال میں ایک دلیل کافی ہے۔ جس کو ماننی ہو، جس کو نہیں ماننی، وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آگے سورہ انبیاء میں بھی صالحین کے نام کا ذکر ہے، وَأَدْخِلَنَّهُمْ فِي رَحْمَتَهْ، وہ اللہ پاک کی رحمت میں داخل ہوں گے، اِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی صالحین ہے۔ صحیح۔ اسی طرح پھر جناب علی سورہ حج میں بھی ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، صالح بنتے رہے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ صالحین کے انعامات گنوائے تو سورہ 31 کی آیت نمبر 8 ہے، سورہ 30 کی آیت نمبر 45 ہے، سورہ 32 کی آیت نمبر 19 ہے، سورہ 65 کی آیت نمبر 11 ہے۔ اچھا، سورہ نساء کی 69 آیت میں جو تیسری بات آتی ہے وہ شہید کی۔ اب شہید ہمارے پاکستانیوں کے پاس دو طرح کا ہے۔ ایک شہید تو وہ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، جو بمعنی اس لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، جو کوئی بندہ جہاد میں جو ہے نا وہ فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے تو اسے ہم شہید کہتے ہیں، یہ اردو والے شہید ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن عربی میں ہے اور عربی میں شہید جو ہے نا وہ گواہ کو کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی اسے گواہ کے طور پر جو ہے نا لفظ شامل کیا ہے۔ جو شہید جہاد میں فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے، اس شہید کے لیے قرآن نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ہم پاکستانیوں والا شہید چھوڑ لیں گے، اردو والا شہید چھوڑیں گے، کیونکہ قرآن عربی میں ہے اور یہاں پر اگر شہید کا لفظ ہے تو وہ عربی شہید کا لفظ ہے۔ تو عربی میں جو ہے نا شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن اس کے کیا معنی کرتے ہیں؟ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ پاک شہید کی تعریف کرتا ہے کہ یہ گواہ ہے۔ آیت بہت لمبی ہے جس میں خط و کتابت یا مالی معاملات کے جو ہے نا وہ قوانین متعین کیے کہ گواہ بناؤ، اور اس میں بار بار گواہ کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ال عمران کی آیت 98 بھی ہے، واللہ شہید، اللہ اس پر گواہ ہے۔ اسی طرح سورہ عمران کی 98 تو ہو گئی، سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 بھی ہے جس میں اللہ پاک کو جو ہے نا وہ شہید یا شہادہ کے معنی میں گواہی پر استعمال کرتا ہے لفظ شہید کو۔ اس کے علاوہ جب آپ آ کے سورہ حج میں جاتے ہیں آیت نمبر 17 میں یا شاید 18 ہوگا، میں اس وقت بھول رہا ہوں، ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو شہید کے معنی گواہ ہوئے۔ اب اگر شہید کے معنی گواہ ہے، صحیح، تو سورہ 69 میں جو شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی گواہوں کے طور پر استعمال ہوا ہے، صحیح، یعنی کہ سورہ 69 میں جو شہید ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ اور الحمدللہ میں اور آپ سب مسلمان اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کا رسول ہے۔ کہ اگر میں پورا ترجمہ کروں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد جو ہے نا وہ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم شاہدین میں بھی شامل ہو گئے، کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو شاہدین کا بھی جو ہے نا مرتبہ اور رتبہ جائز ہے۔ آگے دیکھیے کہ شہید کا انعام کیا ہے قرآن میں، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، وہی نمبر 19 جو ہے نا اس میں، وہ شہداء عند ربہم، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اولئک هم الصادقون، وہ سچے بھی ہے، وہ شہداءہم عند ربہم، اور اس کے گواہی دیتے ہیں تو یہ شاہدین، اولئک هم الصادقون، وہ سچے بھی ہے، وہ شہداءہم عند ربہم، اور اس کے گواہی دیتے ہیں تو یہ شاہدین بھی ہے، گواہ بھی ہے، اور ان کے لیے انعام کیا، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ شاہدین کا بھی جو ہے نا وہ رتبہ اور مرتبہ جاری ہے۔